احکام شرعیہ میں سے فرضی روزہ، جہاد اور حج اور سود کی حرمت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق اس صورت کے اندر موضوع موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں اہل السنہ و جماعت کے عقیدہ کی عکاسی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی 49ویں آیات مبارکہ میں مٹی سے پرندہ بنانے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ آپ نے یہی فرمایا کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھر پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے اذن سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ نبی کا اختیار اس صورت میں موجود ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مادر زاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو ہاتھ پھیر کر شفا عطا فرماتے تھے اور مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مردہ کو زندہ کرنا تو صفت الہی ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن رب نے یہی صفت اپنے خاص بندوں کو اپنی عطا سے عطا فرمائی۔ اب یہاں جو مذاہب باطلہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ان کا رد اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ نبی کو رب تعالیٰ نے یہ پاور عطا کر رکھی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، کوڑھ والے بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، اور مادر زاد اندھے کو جس کو پیدائشی طور پر آنکھوں کا نور نہ ہو، نبی اس کو آنکھوں کا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے عقیدہ پر دلیل موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء کو بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس آیت کریمہ کے تحت یہ بیان فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھی گزرے ہیں، ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا تھا اور نبوت کا تاج پہلے سے سجا ہوتا تھا، اعلان نبوت بعد میں وہ کرتا تھا۔ اور یہی عقیدہ اہل السنہ ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور اعلان نبوت بعد میں کرتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ نبوت کا تاج آپ کے سر پر کب سجایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبیوں کا خاتم تھا جب آدم مٹی کے اندر آپ کا وہ پنجر بن رہا تھا، اس وقت میں بھی اللہ کے حضور نبی تھا۔ اور اس سورہ میں 80 آیات یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یہودیوں کے رد میں جو انہوں نے مناظرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحن ابناؤنا وابناؤکم ونساؤنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک نے یہودیوں کو دعوت اسلام پیش کی کہ آؤ میرا کلمہ پڑھ لو تم مسلمان ہوگے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان تو لا چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو، تمہیں اسلام سے شرک نے روک لیا ہے، میری نبوت اس وقت باقی ہے، میری رسالت باقی ہے، میرا کلمہ تم پر پڑھنا فرض ہے، اگر تم میرا کلمہ نہیں پڑھو گے تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں بالکل واضح بتایا گیا۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد، بھئی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہودی کہتے تھے عیسائی، کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ غور کرو، اللہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر فنا ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوں؟ اگر بیٹا مانا جائے تو پھر ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، اگر باپ اللہ کو مانا جائے تو پھر عقیدے میں شرک لازم آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے درس میں بھی یہ چیزیں بہت ساری بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دلائل پیش فرمائے کہ عیسیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، رب اس چیز سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوتی ہے، رب اس سے پاک ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ نبی پاک نے وہ سارے دلائل جب عیسائیوں کے سامنے رکھے تو وہ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں فرمایا کہ آؤ میرا کلمہ پڑھ لو پھر مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر 80 آیات عیسائیوں کے متعلق، ان کو دعوت اسلام کے متعلق سورہ آل عمران میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں سورہ آل عمران کا خلاصہ تھی جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سورت کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔